السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم یہاں پر اتصالی بافت کی جو دوسری قسم ہے اسکیلیٹل ٹیشو ڈھانچوی بافت دیکھیں گے۔ اتصالی بافت کی جو 3 قسمیں تھیں جس میں مقیم اتصالی بافت ہم نے پڑھے تھے اس سے پہلے، آج ہم یہاں پر کیا دیکھیں گے؟ ڈھانچوی بافت جو ہوتی ہے یہ فقریوں کا اندرونی ڈھانچہ تیار کرتی ہے، یہ جسم کو سہارا دیتی ہے اور مختلف اعضاء کی حفاظت کرتی ہے۔ بافت کو سہارا دینے والی بافت اسکیلیٹل ٹیشوز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اندرونی ڈھانچہ تیار کرتی ہے، فقریوں کا اندرونی ڈھانچہ تیار کرتی ہے، جسم کو سہارا دیتی ہے، مختلف اعضاء کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ عضلات کے جڑنے کے لیے سطح مہیا کرتی ہے اور حرکت میں مددگار کرتی ہے۔ تو یہ کیا ہوتی ہے؟ اندرونی ڈھانچہ تیار کرتی ہے، جسم کو سہارا دیتی ہے اور مختلف اعضاء کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ 2 طرح کی ہوتی ہے، جس میں نمبر 1 ہوتی ہے غضروف یا کارٹیلیج۔ یہ نمبر 1 ڈھانچوی بافت ہے۔ غضروف جو ہوتا ہے ٹھوس نیم سخت اتصالی بافت ہے، یہ دباؤ کے خلاف مزاحم ہوتی ہے۔ غضروف کیا ہوتے ہیں؟ یہ ٹھوس نیم سخت اتصالی بافت ہے، یہ دباؤ کے خلاف مزاحم ہوتی ہے۔ قالب مضبوط لیکن کسی قدر خم پذیر ہوتا ہے۔ یہاں پر جو قالب ہوتا ہے میٹرکس جو ہے یہاں پر یہ مضبوط ہوتا ہے لیکن کسی قدر خم ہوتا ہے۔ اس میں کولاجن ریشے، لچکدار ریشے اور قالب کا افراز کرنے والے غضروف نحوف یا کونڈروبلاسٹ پائے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر غضروف کیا ہوتا ہے؟ غضروف نمبر 1 ٹھوس نیم سخت اتصالی بافت ہے، یہ دباؤ کے خلاف مزاحم ہوتی ہے۔ نمبر 2 کیا لکھیں گے؟ اس کا جو قالب ہوتا ہے مضبوط ہوتا ہے لیکن کسی قدر خم پذیر ہوتا ہے۔ نمبر 3 اس میں کولاجن ریشے، لچکدار ریشے اور قالب کا افراز کرنے والے غضروف نحوس پائے جاتے ہیں۔ لچکدار ریشے، کولاجن ریشے اور قالب کا افراز کرنے والے غضروف نحوس اس میں پائے جاتے ہیں۔ یہ خلیے سیال بھری خالی جگہ ہیں جنہیں کہکف کہا جاتا ہے، وہاں پائے جاتے ہیں۔ کہکف میں یہ پائے جاتے ہیں۔ یہ جو خلیے ہوتے ہیں کولاجن ریشے، لچکدار ریشے اور قالب کے افراز کرنے والے غضروف نحوس خلیے یہاں پائے جاتے ہیں۔ یہ جو خلیے ہوتے ہیں یہ سیال بھری جو خالی جگہ ہوتی ہے کہکف میں پائے جاتے ہیں۔ غضروف کے غیر فعال غضروف خلیے جو ہوتے ہیں، غضروف کے غیر فعال خلیے جو ہوتے ہیں انہیں غضروف خلیے یا کونڈروسائٹس کہا جاتا ہے۔ غیر فعال خلیے اس میں پائے جاتے ہیں جنہیں کونڈروسائٹس کہا جاتا ہے۔ غضروف بیرونی طر پر ریشے، اتصالی بافتی پرت اور پیریکونڈریم کے ذریعے گھری ہوتی ہے۔ غضروف کے اطراف میں کیا ہوتا ہے؟ ریشے، اتصالی بافتی پرت اور پیریکونڈریم جسے گرد غضروفی غشا کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے گھری ہوئی ہوتی ہے۔ یہ غضروف جو ہوتے ہیں یہ نان ویسکولار غیر وعائی ہوتے ہیں۔ تغذیائی اشیاء جو ہوتے ہیں یہ گرد غضروفی غشا کی خون کی جو نالیاں ہوتی ہیں سے نفوذ پذیری کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے۔ گرد غضروفی غشا کی خون کی نالیوں سے نفوذ پذیری کے ذریعے تغذیائی اشیاء حاصل کی جاتی ہیں۔ یہاں پر غضروف کیا ہے؟ غضروف ٹھوس نیم سخت اتصالی بافت ہے، یہ دباؤ کے خلاف مزاحم ہوتی ہے۔ نمبر 2 قالب جو ہوتا ہے اس کا میٹرکس مضبوط ہوتا ہے لیکن کسی قدر خم پذیر ہوتا ہے۔ اس کے بعد غضروف میں کیا پایا جاتا ہے؟ کولاجن ریشے اور لچکدار ریشے اور قالب کا افراز کرنے والے کونڈروبلاسٹ یہاں پر پائے جاتے ہیں۔ نمبر 4 لکھیں گے یہ خلیے کہاں ہوتے ہیں؟ خالی جگہ جنہیں کہکف کہتے ہیں وہاں پائے جاتے ہیں۔ غضروف جو ہوتا ہے بیرونی طور پر ریشے اور اتصالی بافتی پرت گرد غضروفی غشا پیریکونڈریم کے ذریعے گھرا ہوا ہوتا ہے۔ تغذیائی اشیاء جو ہوتی ہے گرد غضروفی غشا کی جو خون کی نالیاں ہوتی ہیں ان سے نفوذ پذیری کے ذریعے حاصل کی جاتی ہیں۔ غضروفی غشا کے خلیے جو ہوتے ہیں ان کے فعال ہونے سے غضروف کا نمو، باعث پیدائش اور مرمت عمل میں آتا ہے۔ غضروف کا نمو، باعث پیدائش اور مرمت جو ہوتی ہے کس سے عمل میں آتا ہے؟ گرد غضروفی غشا جو کہ غضروف کے اطراف میں ہوتی ہے، اس کے خلیوں کے فعال ہونے سے غضروف کا نمو، ریجنریشن اور ریپیئر جو ہوتا ہے یہ گرد غضروفی غشا کے خلیوں کے فعال ہونے سے عمل میں آتا ہے۔ اسی طرح یہاں پہ غضروف کی 3 اقسام دیکھیں گے ہم آج یہاں پر۔ آپ کو مختصر جوابی سوالات میں ایک سوال پوچھا جاتا ہے، سوال نمبر 8 ہے، دیکھیے غضروف یا کری ہڈی کے 3 اقسام کو بیان کیجیے۔ غضروف کے 3 اقسام کو بیان کیجیے۔ تو آج ہم دیکھیں گے یہاں پر غضروف کے 3 اقسام کون سے ہیں۔ نمبر
نمبر 1 ہے شفاف غضروف یا ہائی لائن کارٹیلیج۔ شفاف غضروف، غضروف کی پہلی قسم، یہ نیلگوں، سفید، غیر شفاف اور شیشے کی طرح ہوتا ہے۔ اس کا قالب جو ہوتا ہے ہوموجینیس یا متجانس ہوتا ہے، جس میں کولاجن ریشے بہت باریک ہوتے ہیں۔ شفاف غضروف جو ہوتا ہے یہ نیلگوں، سفید، غیر شفاف اور شیشے کی طرح ہوتا ہے۔ اس کا قالب جو ہوتا ہے اس میں کولاجن ریشے پائے جاتے ہیں جو کہ متجانس ہوتا ہے۔ نمبر 2، شفاف غضروف دوسرے دیگر غضروف کی بنسبت کثرت سے پائے جانے والا غضروف ہے۔ یہ بہت کمزور ہوتے ہیں۔ گرد غضروفی غشا جو ہوتی ہیں، یہاں پر گرد غضروفی غشا جڑنے والے غضروف کے سوا تمام غضروف میں پائی جاتی ہے۔ یہ ہڈی دار فقریوں کے جنین میں اندرونی ڈھانچہ، سائکلوسٹومز اور تری مچھلیوں کا اندرونی ڈھانچہ تیار کرتے ہیں۔ تو شفاف غضروف کیا ہوتے ہیں؟ شفاف غضروف نیلگوں، سفید، غیر شفاف اور شیشے کی طرح ہوتے ہیں۔ اس کا قالب جو ہوتا ہے متجانس ہوتا ہے، جس میں کولاجن ریشے بہت باریک ہوتے ہیں۔ نمبر 2، شفاف غضروف جو ہوتا ہے دیگر غضروف کی بنسبت کثرت سے پائے جانے والا غضروف ہے۔ یہ کہاں پر ہوتا ہے؟ ہڈی دار فقریوں کے جنین میں اندرونی ڈھانچہ بناتا ہے، سائکلوسٹومز میں اندرونی ڈھانچہ بناتا ہے۔ یہاں پر شفاف غضروف جو ہوتا ہے یہ کہاں پر ہوتا ہے؟ جیسا فاصل ہے، نیزل سیپٹل ہے، اس میں پایا جاتا ہے۔ نرخری کے غضروفی چھلے جو ہوتے ہیں، برونکائی جو ہوتے ہیں، شوبیے، ہنجرہ جو ہوتے ہیں، تو یہ سب کیا ہوتے ہیں؟ شفاف غضروف سے تشکیل پاتے ہیں۔ شفاف غضروف نیلگوں، سفید ہوتا ہے، شیشے کی طرح ہوتا ہے۔ اس کا قالب جو ہوتا ہے متجانس ہوتا ہے۔ اس میں کولاجن ریشے بہت باریک ہوتے ہیں۔ شفاف غضروف یہاں پر پسلیوں کا جو خس والا حصہ ہوتا ہے اور برنامی تختیاں جو ہوتے ہیں اس تیار کرتا ہے۔ شفاف غضروف نیزل سیپٹل جو ہوتے ہیں، فاصل جو ہوتا ہے نتنی فاصل ہوتا ہے۔ نرخری کے غضروفی چھلے جو ہوتے ہیں، شوبیے ہوتے ہیں، ہنجرے کے غضروف جو ہوتے ہیں، یہ شفاف غضروف سے تشکیل پاتے ہیں۔ تو یہاں پر ہے یہ غضروف کی پہلی قسم شفاف غضروف۔ اب دوسری قسم دیکھیں گے ہم لچکدار غضروف یا الاسٹک کارٹیلیج کسے کہتے ہیں۔ لچکدار غضروف یا الاسٹک کارٹیلیج، لچکدار غضروف جو ہوتے ہیں، لچکدار ریشوں کی کثرت یہ زرد رنگ کے ہوتے ہیں۔ لچکدار غضروف میں لچکدار ریشے زائد ہوتے ہیں، اس وجہ سے یہ کیسے ہوتے ہیں؟ زرد رنگ کے ہوتے ہیں۔ ان کا جو قالب ہوتا ہے اس میں بکثرت لچکدار ریشے کے ساتھ ساتھ کولاجن ریشے بھی پائے جاتے ہیں۔ لچکدار غضروف لچکدار ریشوں کی کثرت کی وجہ سے کیسا ہوتا ہے؟ زرد رنگ کا ہوتا ہے۔ ان کا جو قالب ہوتا ہے میٹرکس ہوتا ہے، اس میں لچکدار ریشوں کے ساتھ ساتھ کولاجن ریشے بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ غضروف مضبوطی اور لچکداری پیدا کرتے ہیں۔ اس میں گرد غضروفی غشا بھی پائی جاتی ہے۔ لچکدار غضروف جو ہوتا ہے یہ مضبوطی اور لچکداری پیدا کرتا ہے۔ اس میں گرد غضروفی غشا جو ہوتی ہیں یہ پائی جاتی ہیں۔ اب لچکدار غضروف کہاں پر موجود ہوتا ہے؟ بیرونی کان، استاچی نالی اور بر مضمار میں پائی جاتی ہیں۔ لچکدار غضروف زرد رنگ کا ہوتا ہے، کس وجہ سے؟ لچکدار ریشوں کی کثرت کی وجہ سے یہ کیسا ہوتا ہے؟ زرد رنگ کا ہوتا ہے۔ اس کا جو قالب یا میٹرکس ہوتا ہے اس میں لچکدار ریشوں کے ساتھ ساتھ کولاجن ریشے بھی بکثرت پائے جاتے ہیں۔ نمبر 3، یہ کیا کرتا ہے؟ مضبوطی اور لچکداری پیدا کرتا ہے۔ اس میں گرد غضروفی غشا پایا جاتا ہے۔ اس طرح لچکدار غضروف کہاں پر ہوتے ہیں؟ بیرونی کان، استاچی نالی اور بر مضمار میں لچکدار غضروف پائے جاتے ہیں۔ اب تیسری قسم جو ہے ریشے دار غضروف، فائبرس کارٹیلیج۔ فائبرس کارٹیلیج کہاں پر پائے جاتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں دیکھیں گے۔ یہ غضروف کے قالب میں کولاجن ریشوں کے بنڈلز جو ہوتے ہیں یہ بکثرت پائے جاتے ہیں۔ لچکدار غضروف میں لچکدار ریشے کے ساتھ کولاجن ریشے پائے جاتے ہیں، جبکہ یہاں پر کولاجن ریشے کے بنڈلز پائے جاتے ہیں ریشے دار غضروف میں۔ اس میں گرد غضروفی غشا نہیں ہوتی ہے۔ ریشے دار غضروف میں گرد غضروفی غشا نہیں ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر تینوں قسم جو دیکھیں ہم نے، شفاف غضروف، لچکدار غضروف اور ریشے دار غضروف، اس میں تینوں میں سب سے زیادہ مضبوط جو ہوتا ہے تینوں قسم کے غضروف میں، یہ ریشے دار غضروف یا فائبرس کارٹیلیج بہت مضبوط ہوتا ہے۔ کہاں پایا جاتا ہے یہ؟ بین فقری خرسوں، انٹر ورٹیبرل ڈسک، پیلوس کے جو پیوبک سمفیسس ہے اس میں یہ پایا جاتا ہے۔ یہاں پر ریشے دار غضروف جو ہوتے ہیں یہ اس کا جو قالب ہوتا ہے کولاجن ریشوں کی بنڈل اس میں بکثرت پائے جاتے ہیں۔ اس میں گرد غضروفی غشا نہیں ہوتی ہے اور یہ مضبوط ہوتی ہے۔ تینوں غضروف میں ریشے دار غضروف زیادہ مضبوط ہوتی ہیں۔ یہ بین فقری خرسوں
और पेल्विस के जो प्यूबिक सिम्बासिस है वहाँ पर ये पाया जाता है। इस तरह हमने देखी स्केलेटल टिश्यूज़ जो होते हैं दो तरह के होते हैं, जिसमें पहला देखे हमने गज़रूफ कार्टिलेज। कार्टिलेज की 3 अक़साम देखे, जिसमें पहला देखे हमने शफ़ाफ़ गज़रूफ। शफ़ाफ़ गज़रूफ जो होता है इसमें कोलेजन के रेशे पाए जाते हैं। शफ़ाफ़ गज़रूफ जो होता है ये दिगर गज़रूफ की बनिस्बत कसरत से पाया जाता है। शफ़ाफ़ गज़रूफ कहाँ पाया जाता है? बरनामी, तख्तियों, नतनी, फासिल, नरखरे और शोबिये के जो हिस्से होते हैं वो शफ़ाफ़ गज़रूफ से तश्कील की। दूसरा देखिए हमने दूसरी किस्म लचकदार गज़रूफ और तीसरा रेशेदार गज़रूफ। लचकदार गज़रूफ जो होता है इसमें लचकदार रेशे और कोलेजन रेशे दोनों पाए जाते हैं, जबकि रेशेदार गज़रूफ में सिर्फ कोलेजन रेशे पाए जाते हैं। लचकदार गज़रूफ जो होता है ज़र्द रंग का होता है लचकदार रेशों की वजह से, और ये मजबूती और लचकदारी पैदा करता है। इसमें गर्द गज़रूफ़ी गशा पाई जाती है, जबकि रेशेदार गज़रूफ के अतराफ़ में गर्द गज़रूफ़ी गशा नहीं पाए जाते हैं। ये तीनों गज़रूफ में बहुत ज़्यादा मजबूत होता है रेशेदार। यहाँ पर एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपका मुकम्मल होता है कि कल्बदी बाफ्त क्या है और मुख्तलिफ अक़साम की कल्बदी बाफ्तों को बयान कीजिए। तवील जवाबी सवालात में आपको सवाल नंबर 5 है, कल्बदी बाफ्त क्या है, स्केलेटल टिश्यूज़ क्या है और मुख्तलिफ अक़साम की कल्बदी बाफ्त बयान कीजिए। यहाँ पर एक आपका 8 मार्क्स का सवाल का जवाब मुकम्मल हो रहा है। इसके अलावा गज़रूफ की 3 अक़साम कौन सी है ये भी देखे हमने, जो कि आपको मुख्तसर जवाबी सवालात में पूछा जाता है 4 मार्क्स के लिए। सिवा ढांचवी बाफ्त का दूसरा हिस्सा जो है 2 तरह की होती है ढांचवी बाफ्त, जिसमें हमने गज़रूफ अभी देखे। दूसरा है हड्डी या इस्तख़वान, बोन टिश्यूज़ जो होते हैं, हड्डी या इस्तख़वान जो होते हैं ये देखेंगे। हड्डी क्या है? हड्डी इंतहाई कैल्शियम ज़दा, ठोस, सख्त और मज़बूत इत्तिसाली बाफ्त होती है। बोन जो होती हैं ये ठोस होती है, सख्त होती है, मज़बूत होती है, इत्तिसाली बाफ्त होती है। बेशतर बालिग़ फ़क़रियों का जो अंदरूनी ढांचा होता है वो हड्डी का बना हुआ होता है। हड्डी एक अहम इत्तिसाली बाफ्त है जो जिस्म की साख्त को फ्रेम को वज़ा करती है। हड्डी ये ठोस, सख्त और मज़बूत इत्तिसाली बाफ्त है, फ़क़रियों का अंदरूनी ढांचा बनाती हैं। ये जिस्म की साख्त को फ्रेम करती हैं। ये क्या करती हैं? नरम बाफ्तों को सहारा देती हैं और जिस्म की जो नाजुक अज़ा होती है उसकी हिफाजत किससे होती है? हड्डी से होती है। हड्डी जो नरम बाफ्त होती है जिस्म के उसको सहारा देती है, नाजुक अज़ा जो होते हैं जिस्म के उनकी हिफाजत करती हैं। जो जारे की लंबी हड्डियाँ जो होती है हमारे, ये वज़न उठाने का काम करती हैं। वज़न उठाने का काम हमारी जारे की हड्डियाँ करती हैं। उज़ली सुकड़ाओं के दरमियान में जो क़ुव्वत पैदा होती है उसे हड्डियाँ जिस्मानी हरकत में तब्दील करती हैं। उज़ली सुकड़ाव जब होता है तो जो क़ुव्वत पैदा होती है उसकी वजह से जिस्मानी हरकत पैदा होती है। ये हड्डियाँ जो होती हैं इस क़ुव्वत को जिस्मानी हरकत में तब्दील करती हैं। हड्डी का जो क़ालिब होता है, मैट्रिक्स होता है, ये सख्त होता है और गैर लचकदार होता है। हड्डी जो होती है सख्त होती है, मज़बूत इत्तिसाली बाफ्त होती है। इसका जो मैट्रिक्स होता है, क़ालिब होता है, वो सख्त और गैर लचकदार होता है। इस क़ालिब में कैल्शियम के नमक और कोलेजन रेशे बकसरत पाए जाते हैं, जिससे हड्डी को मजबूती मिलती है। हड्डी में क्या होता है? कैल्शियम होता है और कोलेजन रेशे होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? हड्डी को मजबूती मिलती है। बढ़ती उम्र के साथ हड्डी के गैर नामियाती मादों में इजाफा होता है, जिससे हड्डी ज़्यादा फुटक हो जाती है। हड्डी कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस वगैरह का यकसा सुकूनी मखज़न होता है। हड्डी जो होती है इंतहाई वाई होती है। हड्डियाँ क्या है? हड्डी इंतहाई कैल्शियम ज़दा, ठोस, सख्त और मजबूत इत्तिसाली बाफ्त है। ये फ़क़रियों का अंदरूनी ढांचा बनाती है। हड्डी जो होती है ये जिस्म के साख्ती फ्रेम को वज़ा करती है। हमारे नरम नाजुक अज़ा जो होते हैं उनकी हिफाजत करती है, नरम बाफ्तों को सहारा देती है। वज़न लंबी हड्डियाँ जो होती है जारे की क्या करती हैं? वज़न उठाने का काम करती है। उज़ली सुकड़ाओं के दरमियान में जो क़ुव्वत पैदा होती है हड्डी उसे जिस्मानी हरकत में तब्दील कर देती है। इसी तरह हड्डी के अंदर या क़ालिब जो होता है वो सख्त होता है और गैर लचकदार होता है। हड्डी के क़ालिब में क्या होता है? कैल्शियम के नमक और कोलेजन रेशे पाए जाते हैं। हड्डी जो होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस का सुकूनी मखज़न होता है।
ایک ٹھوس ہڈی میں بروں ریشے دار اتصالی بافت کی پرت پائی جاتی ہے. پیریوسٹیم اور اینڈوسٹیم پایا جاتا ہے جو میرو کیویٹی کی استر کاری کرتی ہے. یہاں پر ہڈی جو ہوتی ہے بروں ریشے دار اتصالی بافت کی پرت اور گردی عظمی غلاف، دروں عظمی غلاف اور ہوتا ہے یہاں پر موجود جو گودا کہفے کی استر کاری کرتا ہے. ٹھوس ہڈی میں کیا ہوتا ہے؟ ریشے دار اتصالی بافت کی پرت ہوتی ہے، گردی عظمی غلاف، دروں عظمی غلاف موجود ہوتا ہے جو گودا کہفے کی استر کاری کرتا ہے. یہاں پر ہڈی میں بے جان بروں خلوی سیال، جاندار خلیات اور ہڈی کا گودا پایا جاتا ہے. بے جان بروں خلوی سیال، جاندار خلیات اور ہڈی کا گودا پایا جاتا ہے. ایک ہڈی میں آسٹریوبلاسٹ، آسٹریوسائٹس اور آسٹریوکلاسٹ پائے جاتے ہیں. ہڈی میں کیا ہوتا ہے؟ آسٹریوبلاسٹ پائے جاتے ہیں، آسٹریوسائٹس پائے جاتے ہیں اور آسٹریوکلاسٹ پائے جاتے ہیں. آسٹریوبلاسٹ جو ہوتے ہیں یہ غیر پختہ خلیات ہوتے ہیں. قالب کے نامیاتی اجزاء کو یا کولیجن ریشے کو یہ تیار کرتے ہیں اور ہڈی کو معدنی یا منرلائز بنانے میں اہم رول ادا کرتے ہیں. آسٹریوبلاسٹ کا فنکشن کیا ہے؟ آسٹریوبلاسٹ جو ہوتے ہیں غیر پختہ خلیات ہوتے ہیں جو کولیجن ریشے تیار کرتے ہیں اور ہڈی کو معدنی بنانے میں اہم رول ادا کرتے ہیں. آسٹریوبلاسٹ اور آسٹریوسائٹس جو ہوتے ہیں، آسٹریوسائٹس پختہ استخوانی خلیات میں تبدیل ہوتے ہیں. آسٹریوبلاسٹ آسٹریوسائٹس میں جو کہ پختہ استخوانی خلیات میں ہوتے ہیں ان میں تبدیل ہو جاتے ہیں. آسٹریوسائٹس جو ہوتے ہیں یہ سیال بھرے کہفوں میں ملفوف ہوتے ہیں. آسٹریوسائٹس جو ہوتے ہیں یہ سیال بھرے کہفوں میں ملفوف ہوتے ہیں. آسٹریوکلاسٹ عقل خلیے ہوتے ہیں جو ہڈی کی جذب عضو میں حصہ لیتے ہیں، ریسورپشن میں حصہ لیتے ہیں. یہاں پر ہڈی کیا ہے؟ ہڈی میں کیا موجود ہوتا ہے؟ بروں ریشے دار اتصالی بافت کی پرت ہوتی ہے، گردی عظمی غلاف، دروں عظمی غلاف موجود ہوتا ہے جو گودا کہفے کی استر کاری کرتا ہے. بے جان بروں خلوی سیال، جاندار خلیات اور ہڈی کا گودا یہاں پر پایا جاتا ہے. ایک ہڈی میں کیا موجود ہوتا ہے؟ آسٹریوبلاسٹ اور آسٹریوسائٹس یہاں پر پائے جاتے ہیں. آسٹریوبلاسٹ، آسٹریوسائٹس اور آسٹریوکلاسٹ پائے جاتے ہیں. آسٹریوبلاسٹ جو ہوتا ہے یہ غیر پختہ خلیات ہوتے ہیں جو کولیجن ریشے، قالب کے نامیاتی اجزاء جیسے کولیجن ریشے تیار کرتے ہیں اور ہڈی کو معدنی بنانے میں اہم رول ادا کرتے ہیں. جبکہ آسٹریوبلاسٹ جو ہوتے ہیں یہ آسٹریوسائٹس میں تبدیل ہو جاتے ہیں. آسٹریوسائٹس کیا ہوتا ہے؟ یہ سیال بھرے کہفوں میں ملفوف ہوتا ہے. آسٹریوکلاسٹ عقل خلیے ہوتے ہیں، نگلنے والے خلیے. عقل خلیے نگلنے والے، عقل عربک ورڈ ہے نگلنا، عقل نگلنا سے ہے تو عقل خلیے نگلنے والے خلیے ہیں جو ہڈی کی جذب عضو میں یا ریسورپشن میں حصہ لیتے ہیں. تو یہاں پر یہ ہے ہڈی کے بارے میں دیکھیں ہم نے کہ ہڈی جو ہوتی ہے کیلشیم زدہ ٹھوس سخت اور مضبوط اتصالی بافت ہوتی ہے. اندرونی ڈھانچہ بالغ کا جو ہوتا ہے وہ ہڈی سے بنا ہوا ہوتا ہے. عضلی سکڑوں کے درمیان میں جو قوت ہوتی ہے، دوران جو قوت پیدا ہوتی ہے تو ہڈی اسے کیا کرتی ہے؟ جسمانی حرکت میں تبدیل کرتی ہے. ہڈی کا جو غالب ہوتا ہے میٹرکس یہ سخت اور غیر لچکدار ہوتا ہے جس میں کیلشیم کے نمک اور کولیجن پائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہڈی میں کیا پایا جاتا ہے؟ آسٹریوبلاسٹ، آسٹریوکلاسٹ پائے جاتے ہیں. یہاں پر آسٹریوبلاسٹ جو ہوتے ہیں قالب کے نامیاتی اجزاء کولیجن ریشے وغیرہ تیار کرتے ہیں اور ہڈی کو معدنی بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. آسٹریوبلاسٹ آسٹریوسائٹس پختہ استخوانی خلیات میں تبدیل ہو جاتے ہیں. یہ آسٹریوسائٹس جو ہوتے ہیں کہاں موجود ہوتے ہیں؟ سیال بھرے کہفوں میں ملفوف ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھیں گے ہڈیوں کی اقسام، ان کی تیاری کی بنیاد پر اور ان کی ساخت کی بنیاد پر ہڈیوں کی کتنی اقسام ہیں. اب یہاں دیکھیں گے ہم تیاری کی بنیاد پر ہڈیوں کے اقسام. پہلے ہے یہاں پر غضروفی ہڈیاں، دوسرا ہے پرتی ہڈیاں، تیسری ہے یہاں پر تل نما ہڈیاں اور اس کے بعد ہے احشائی ہڈیاں. تو ہم دیکھیں گے غضروفی ہڈیاں کیا ہوتی ہے. کارٹیلیج بون، ریپلیسنگ بون اور اینڈوکونڈریل بون کسے کہتے ہیں. ہڈیاں جو ہوتی ہیں غضروفی ہڈیاں، شفاف غضروف میں ہڈی کے بننے کے عمل سے جو ہڈیاں تیار ہوتی ہیں اسے کہتے ہیں غضروفی ہڈیاں. شفاف غضروف میں ہڈی کے بننے کے عمل سے جو ہڈیاں تیار ہوتی ہے اسے کہتے ہیں غضروفی ہڈیاں. مثلاً جارے، گھیرے اور فخریوں کی ہڈیاں جو ہوتی ہیں یہ کہلاتی ہیں غضروفی ہڈیاں. اس کے بعد دوسری ہیں آپ کو پرتی ہڈیاں، انویسٹنگ بونز، ممبرین بونز اور ڈرمل بونز. پرت کہیں گے، پرتی ہڈیاں، ممبرین بونز کسے کہیں گے؟ یہ ہڈیاں جنینی میاں باف، درمیانی باف جو ہوتی ہیں ممبریونک میسنکائم میں ہڈی کے بننے کے عمل سے تیار.
پرتی ہڈیاں جو ہوتی ہیں یہ ہڈیاں کیسے تیار ہوتی ہیں؟ جنینی میاں ادمہ میں ہڈی کے بننے کے عمل سے پرتی ہڈیاں تیار ہوتی ہیں۔ شفاف غضروف میں ہڈی کے بننے سے غضروفی ہڈیاں تیار ہوتی ہیں۔ جنینی میاں ادمہ میں ہڈی کے بننے سے کیا تیار ہوتی ہے؟ پرتی ہڈیاں، اور شفاف غضروف میں ہڈی کے بننے سے غضروفی ہڈیاں تیار ہوتی ہیں۔ تو پرتی ہڈیاں جنینی میاں ادمہ میں ہڈی کے بننے سے کیا تیار ہوتا ہے؟ پرتی ہڈیاں تیار ہوتی ہیں۔ اس کی مثال کیا ہے؟ کھوپڑی کی بیشتر ہڈیاں جو ہوتی ہیں یہ پرتی ہڈیاں ہوتی ہیں۔ غضروفی ہڈیاں جو جارے اور گھیرے اور فخریوں کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں یہ غضروفی ہڈیاں ہوتی ہیں۔ کارٹیلیج بون، شفاف غضروف میں ہڈی کے بننے کے عمل سے کیا تیار ہوتا ہے؟ غضروفی ہڈیاں تیار ہوتی ہیں۔ پرتی ہڈیاں جو ہوتی ہیں یہ جنینی میاں ادمہ میں ہڈی کے بننے کے عمل سے تیار ہوتی ہیں۔ اس کی مثال کیا ہے؟ کھوپڑی کی جو بیشتر ہڈیاں ہوتی ہیں وہ کیا کہلاتی ہیں؟ جنینی، یہ پرتی ہڈیاں کہلاتی ہیں۔ اس کے بعد تیسرا دیکھیں گے ہم تل نما ہڈیاں۔ تل نما ہڈیاں یا کبخد یا سیزموئڈ بون۔ سیزموئڈ بون جو ہوتی ہیں یہ ہڈی وتروں میں ہڈی کے بننے کے عمل سے تیار ہوتی ہے۔ یہ ٹینڈرس میں ہڈی کے بننے کے عمل سے کیا تیار ہوتی ہے؟ تل نما ہڈیاں یا سیزموئڈ بون کیسے تیار ہوتی ہیں؟ وتروں میں ہڈی کے بننے کے عمل سے کیا تیار ہوتی ہے؟ تل نما ہڈیاں تیار ہوتی ہیں۔ جیسے چینی کی ہڈی، پستانیوں کی کلائی کی ہڈی جو ہوتی ہیں یہ تل نما ہڈی، چینی کی ہڈی اور پستانیوں کی کلائی کی ہڈی کیا ہوتی ہیں؟ یہ تل نما سیزموئڈ بون ہے۔ پرتی ہڈیاں جو کہ کھوپڑی کی بیشتر ہڈیاں جو ہوتی ہیں یہ پرتی ہڈیاں ہوتی ہیں، جو کہ کس سے تیار ہوتی ہے؟ جنینی میاں ادمہ میں ہڈی کے بننے سے پرتی ہڈیاں تیار ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ غضروفی ہڈی جو ہوتی ہے، غضروف، شفاف غضروف میں ہڈی کے بننے کے عمل سے کیا تیار ہوتی ہے؟ غضروفی ہڈی تیار ہوتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں گے ہم فورتھ ون جو ہے احشائی ہڈیاں۔ احشائی ہڈیاں کیا ہوتی ہیں؟ یہ ہڈیاں ملائم بافت میں ہڈی کے بننے کے عمل سے تیار ہوتی ہیں۔ احشائی ہڈیاں جو ہوتی ہیں ملائم بافت میں جو ہوتی ہیں اس میں ہڈی کے بننے کے عمل سے اوسیفیکیشن سے تیار ہوتی ہے۔ احشائی یا ویزرل بونز اسے کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ جگالی کرنے والوں کے قلب میں اور بیشتر پستانیے جیسے کترنے والے جانور، چمگاڈر اور گوشت خوروں کے قصیب کے سرے، گال پینس جو ہوتے ہیں اس پر احشائی ویزرل بونز موجود ہوتی ہیں۔ تل نما ہڈیاں جو ہوتی ہیں پستانیوں کی کلائی اور چینی کی ہڈی جو ہوتی ہے یہاں پر تل نما ہڈی پائی جاتی ہیں۔ پرتی ہڈیاں جو ہوتی ہیں کھوپڑی کی بیشتر ہڈیاں جو ہوتی ہیں وہ پرتی ہڈیاں ہوتی ہیں، انویسٹنگ بونز کہلاتی ہیں۔ غضروفی ہڈیاں جو ہوتی ہیں جارے اور گھیرے اور فخروں کی ہڈیاں جو ہوتی ہیں یہ غضروفی ہڈیاں کہلاتی ہے۔ تو تیاری کی بنیاد پر ہڈیوں کی یہاں پر 4 اقسام دیکھیں ہم نے: غضروفی، پرتی، تل نما اور احشائی ہڈی۔ اسی طرح ساخت کی بنیاد پر ہڈیوں کی 2 قسم ہیں۔ ہڈیوں کی 2 قسمیں ساخت کی بنیاد پر، تیاری کی بنیاد تیاری کی بنیاد پر ہڈیوں کی 4 قسمیں دیکھیں۔ ساخت کی بنیاد پر ہڈیوں کی 2 قسم یہاں پر دی ہوئی ہیں۔ ایک ہے اسفنجی ہڈی، اسپونجی بونز، اور دوسری ہے ٹھوس ہڈی، کمپیکٹ بونز۔ تو اسفنجی ہڈی کسے کہا جاتا ہے؟ یہ لامبی ہڈیوں کے برنامی اور بعد نامی میں ہوتی ہے۔ لامبی ہڈی جو ہوتی ہے اس کے برنامی، ایپیفائسس اور میٹافائسس میں جو ہوتا ہے اسفنجی ہڈی ہوتی ہے۔ یہ ہڈی اسفنجی نظر آتی ہے۔ اس میں ہڈیوں کے ستون ہوتے ہیں جو ٹریبیکیولا کہلاتے ہیں۔ ان میں بے ترتیبی سے پھیلے ہوئے خالی جگہیں ہوتی ہیں جن میں ہڈی کا گودا ہوتا ہے۔ تو اسفنجی ہڈی کہاں پر پائی جاتی ہے؟ لامبی ہڈیوں کے جو برنامی اور بعد نامی ہوتے ہیں ایپیفائسس اور میٹافائسس وہاں پر یہ پائی جاتی ہیں۔ یہ اسفنجی ہوتی ہیں۔ اس میں ہڈیوں کے ستون ہوتے ہیں جو ٹریبیکیولا کہلاتے ہیں۔ اس اسفنجی ہڈی میں بے ترتیبی سے پھیلی ہوئی خالی جگہیں ہوتی ہیں جس میں ہڈی کا گودا موجود ہوتا ہے۔ تو اب ساخت کی بنیاد پر 2 قسمیں ہیں جس میں پہلی ہے اسفنجی ہڈی، اسپونجی بونز یا ٹریبیکولار بون اور کینسیلس بون جسے کہتے ہیں۔ دوسرا ہے یہاں پر کمپیکٹ بون یا ٹھوس ہڈی۔ کمپیکٹ بون یا ٹھوس ہڈی جو ہوتی ہے یہ لامبی ہڈی کے جو درنامیہ ہوتے ہیں ڈائیفسس مکمل طور سے ٹھوس ہڈی کے بنے ہوتے ہیں۔ لامبی ہڈی کے درنامیہ ٹھوس ہڈی سے بنے ہوتے ہیں۔ لامبی ہڈی کے جو برنامہ اور بعد نامہ ہوتے ہیں اس میں اسفنجی ہڈی ہوتی ہے۔ لامبی ہڈی کے درنامیہ میں کیا ہوتا ہے؟ ٹھوس ہڈی سے بنا ہوا ہوتا ہے۔ اس کا جو قالب ہوتا ہے، میٹرکس ہوتا ہے، وہ کثیف ہوتا ہے جو گرد عظمی غلاف
اور درو عظمی غلاف کے درمیان دائروی اور ورقچوں لیمیلار کی شکل میں ہوتا ہے۔ قالب کثیف ہوتا ہے جو گرد عظمی غلاف اور درو عظمی غلاف کے درمیان دائروی اور ورقچوں کی شکل میں یہ قالب موجود ہوتا ہے۔ ٹھوس ہڈی کہاں پر ہوتی ہے؟ لامبی ہڈی کے درنامیہ ڈائفسس جو ہوتا ہے مکمل طور سے اس کمپیکٹ بون یا ٹھوس ہڈی سے بنا ہوا ہوتا ہے، جبکہ لامبی ہڈی کا جو برنامی اور بادنامی ہوتا ہے اس میں اسفنجی ہڈی پائی جاتی ہے جو اسفنج کی طرح نظر آتی ہے۔ اس میں ہڈیوں کے ستون ہوتے ہیں، اس میں بے ترتیبی سے پھیلے ہوئے خالی جگہیں ہوتی ہیں اسفنجی ہڈی میں، جن کو ہڈی کا گودا کہتے ہیں۔ تو تیاری کی بنیاد پر 4 قسمیں دیکھی ہم نے: غضروفی ہڈیاں، پرتی ہڈیاں، تل نما ہڈیاں اور احشائی ہڈیاں۔ اور ساخت کی بنیاد پر 2 قسمیں دیکھی ہم نے یہاں پر ہڈیوں کی: اسفنجی ہڈی اور ٹھوس ہڈی۔ اب ہم دیکھیں گے ٹھوس ہڈی کی ساخت، اسٹرکچر آف کمپیکٹ بون۔ یہاں پر کمپیکٹ بون جو ہوتی ہے لامبی ہڈی میں درنامیہ جو ہوتا ہے پھیلے ہوئے برنامیوں کے درمیان پایا جاتا ہے۔ ٹھوس ہڈی جو ہوتی ہیں لامبی ہڈی کے جو درنامیہ ہوتے ہیں یہ ٹھوس ہڈی سے بنے ہوئے، تو لامبی ہڈی میں درنامیہ جو ہوتے ہیں پھیلے ہوئے برنامیہ کے درمیان میں پائے جاتے ہیں۔ درنامیہ اور برنامیہ کے درمیان میں بادنامی پایا جاتا ہے۔ بادنامی درنامیہ اور برنامیہ کے درمیان میں پایا جاتا ہے، یہ ایک برنامی تختی پر مشتمل ہوتا ہے۔ لامبی ہڈی کے جو درنامی ہوتے ہیں یہ کثیف ریشے دار اتصالی بافت کے ذریعے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ درنامیہ اور برنامیہ کے درمیان میں بادنامی پایا جاتا ہے۔ درنامی پھیلے ہوئے برنامیوں کے لامبی ہڈی میں درنامیہ جو ہوتے ہیں پھیلے ہوئے برنامیوں کے درمیان میں پایا جاتا ہے۔ لامبی ہڈی کے جو درنامیہ ہوتے ہیں یہ کثیف ریشے دار اتصالی بافت کے ذریعے ڈھکی ہوئی ہوتی ہے۔ تو لامبی ہڈی کے درنامیہ کس سے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں؟ گرد عظمی غلاف کے ذریعے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ لامبی ہڈی کے درنامیہ میں مرکزی گودا کہفہ میرو کیویٹی پائی جاتی ہے جو درو عظمی غلاف کے ذریعے گھری ہوئی ہوتی ہے۔ مرکزی گودا کہفہ جو ہوتا ہے لامبی ہڈی کے درنامیہ میں پایا جاتا ہے جو کہ درو عظمی غلاف کے ذریعے گھرا ہوا ہوتا ہے۔ گرد عظمی غلاف اور درو عظمی غلاف کے درمیان میں قالب ورقچوں کی شکل میں پایا جاتا ہے۔ یہاں پر گرد عظمی غلاف اور درو عظمی غلاف کے درمیان میں قالب جو ہوتا ہے ورقچوں کی شکل میں پایا جاتا ہے۔ بیرونی محیطی ورقچے درو عظمی غلاف کے اطراف میں پائے جاتے ہیں۔ یہاں پہ گرد عظمی غلاف اور درو عظمی غلاف کے درمیان میں قالب ورقچوں کی شکل میں پایا جاتا ہے۔ بیرونی محیطی ورقچے جو ہوتے ہیں درو عظمی غلاف کے اطراف میں پائے جاتے ہیں۔ بیرونی اور اندرونی محیطی ورقچوں کے درمیان میں ہیویشین نظام پایا جاتا ہے۔ آسٹائن ہڈی کی اکائی بکثرت سے پائی جاتی ہے۔ ہیویشین نظام جو ہوتا ہے کہاں پایا جاتا ہے؟ بیرونی محیطی اور اندرونی محیطی ورقچوں کے درمیان میں۔ تو یہاں پر ہڈیوں میں جو گرد عظمی غلاف اور درو عظمی غلاف جو ہوتا ہے یہ درو عظمی غلاف اور گرد عظمی غلاف کے درمیان میں قالب جو ہوتا ہے ورقچوں کی شکل میں پایا جاتا ہے۔ بیرونی محیطی ورقچے درو عظمی غلاف کے اطراف میں پائے جاتے ہیں۔ بیرونی اور اندرونی محیطی ورقچوں کے درمیان میں ہیویشین نظام پایا جاتا ہے۔ ہیویشین نظام کے مابین جگہیں جو ہوتی ہے بین نقیہ ورقچوں کے ذریعے پر ہوتی ہے۔ ہیویشین نظام کے درمیان کی جو جگہیں ہوتی ہے وہ کس سے پر ہوتی ہے؟ بین نقیہ ورقچوں کے ذریعے پر ہوتی ہے۔ ایک ہیویشین نظام میں ایک ہیویشین نالی ہوتی ہے جو گودا کہفے کے متوازی چلتی ہے۔ ہیویشین نظام کہاں پر ہوتا ہے؟ بیرونی اور اندرونی محیطی ورقچوں کے درمیان میں ہیویشین نظام پایا جاتا ہے۔ ہیویشین نظام کے جو درمیان کی جو جگہیں ہوتی ہیں وہ بین نقیہ ورقچوں کے ذریعے پر ہوتی ہے۔ اب ہیویشین نظام کیا ہوتا ہے؟ ایک ہیویشین نظام میں ہیویشین نالی ہوتی ہے جو گودی کہفے کے متوازی چلتی ہے۔ تو یہاں پر ہیویشین نظام کیا ہوتا ہے؟ ہیویشین نظام کہاں پر ہوتا ہے؟ بیرونی اور اندرونی محیطی ورقچوں کے درمیان میں ہیویشین نظام ہوتا ہے۔ نمبر 2، ہیویشین نظام کے درمیان کی جو جگہیں ہوتی ہیں بین نقیہ ورقچوں کے ذریعے پر ہوتی ہے۔ ایک ہیویشین نظام میں ایک ہیویشین نالی ہوتی ہے جو گودا کیفے کے متواصل چلتی ہے۔ تو ہیویشین کینال میں کیا ہوتا ہے؟ شریان، ورید اور نمفین نالی ہوتی ہیں۔ ہیویشین کینال جو ہوتی ہے یہ دائروی ورقچوں سے گھری ہوئی ہوتی ہے۔ تو بیرونی اور اندرونی محیطی ورقچوں کے درمیان میں ہیویشین نظام ہوتا ہے۔ نمبر 2، ہیویشین نظام کی درمیان کی جگہ جو ہوتی ہیں بین نقیہ ورقچوں کے ذریعے پر ہوتی ہیں۔
ہیورجین نظام میں ہیورجین نالی ہوتی ہے جو کہ گودا کیفے کے متوازی چلتی ہے۔ ہیورجین کینال میں کیا ہوتا ہے، یہاں پر شیریان ورید اور نمفی نالیاں ہوتی ہیں۔ ہیورجین کینال دائرہی ورقچوں سے گھری ہوئی ہوتی ہے۔ ورقچوں کے درمیان میں چھوٹی سیال بھری جگہ ہوتی ہے جنہیں کہف کہتے ہیں، کہف کے کہا جاتا ہے، جن سے چھوٹی چھوٹی شعاعی نالیاں نکلتی ہیں۔ ان کہفوں سے چھوٹی چھوٹی شعاعی نالیاں نکلتی ہے جو کہ کینولی کیولی کہلاتی ہے، کینولی کیولی کہلاتی ہے، چھوٹی چھوٹی شعاعی نالیاں جو ان کہفوں سے نکلتی ہے۔ کینولی کیولی جو ہوتی ہیں یہ کہفک اور ہیورجین کینال کو ایک دوسرے سے جوڑتی ہیں۔ کینولی کیولی کہاں سے نکلتی ہیں، کہفک سے جو چھوٹی شعاعی نالیاں نکلتی ہیں اسے کیا کہتے ہیں، کینولی کیولی کہتے ہیں۔ یہ کینولی کیولی کیا کرتی ہے، کہفک اور ہیورجین نالی کو ایک دوسرے سے جوڑتی ہے۔ یہاں پر ہر کہفک میں ایک استخوانی خلیہ اوسٹیوسائٹس ہوتا ہے۔ کہفک میں کیا پایا جاتا ہے، استخوانی خلیہ پایا جاتا ہے۔ استخوانی خلیے سے پروٹوپلازمک سس نکلتے ہیں اور شعاعی نالیوں کینولی کیولی میں داخل ہوتے ہیں۔ ایک ہیورجین کینال، اس کو گھیرے ہوئے دائرہی ورقچے اور کہفے، یہ ہیورجین نظام کہلاتے ہیں۔ ہیورجین نظام کیا ہوتا ہے، ہیورجین کینال، اس کو گھیرے ہوئے دائرہی ورقچے اور کہفے، یہ مل کر کیا کرتے ہیں، ہیورجین نظام یا اوسٹیون کہلاتے ہیں۔ ہیورجین نالیاں گرد عظمی غلاف اور گودی کہفے سے عرضی ترچھی واکمین کینال کے ذریعے ایک دوسرے سے ملے ہوئے۔ یہ ہیورجین نالیاں جو ہوتی ہیں گرد عظمی غلاف اور گودی کہفے سے عرضی واکمین کینال کے ذریعے ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ تغذیہ اور گیسز جو ہوتے ہیں ہیورجین نالی کے ذریعے سے نفوذ ہوتے ہیں۔ تو ہیورجین نظام کیا ہوتا ہے، ہیورجین کینال اور اس کے گھیرے ہوئے دائرہی ورقچوں اور کہفے کے ذریعے ہیورجین نظام تشکیل پاتا ہے۔ ہیورجین نالیاں گرد عظمی غلاف اور گودے کہفے سے عرضی واکمین کینال کے ذریعے ایک دوسرے سے ملے ہوتے ہیں۔